کسی بھی حدیث میں، یہاں تک کہ کسی ضعیف سے ضعیف تر حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حساب کتاب یا منکر نکیر کے سوالوں کے وقت میں آتے ہیں، کسی روایت میں موجود نہیں۔ ضعیف سے ضعیف روایت میں اللہ نے بتایا نہیں، رسول اللہ نے بتایا نہیں، قرآن میں آیا نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، تو کون آدمی ہے جس کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا آپ کی شبیہ پیش کی جاتی ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ رسول اکرم تشریف لاتے ہیں قبر میں، تو جب آپ اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے اس وقت بھی لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، منکر نکیر اس وقت بھی یہ سوال کرتے تھے تینوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس قبر میں جاتے تھے، داخل ہوتے تھے؟ یہ بالکل من گھڑنت 100% جھوٹی بات ہے۔ ایک صاحب نے کسی ایکٹر کے کچھ اشعار بھیجے ہیں، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قبر کا خوف اے دل مت کر، کیونکہ وہاں رسول محترم کی زیارت ہوگی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت کا ایک طبقہ برابر جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سینکڑوں جھوٹ بولے ہیں اس نے، انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ قبر میں بندے سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے من ربک، ایک سوال یہ ہوتا ہے من نبیک، ایک سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اگر نیک مومن موحد ہوتا ہے تو تینوں سوالوں کے جواب بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ ربی اللہ، نبی محمد، دینی الاسلام، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک صاحب نے یہ لکھ دیا، کیونکہ بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہے من رجل الذی بعث فیکم، وہ کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا، تو یہ لکھ دیا انہوں نے کہ یہ پتہ نہیں کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں یا آپ کی شبیہ پیش کی جاتی ہے، بس اسی کو بنیاد بنا کر یار لوگوں نے اس پہ عمارتیں تعمیر کر لیں۔ کسی بھی حدیث میں، یہاں تک کہ کسی ضعیف سے ضعیف تر حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حساب کتاب یا منکر نکیر کے سوالوں کے وقت میں آتے ہیں، کسی روایت میں موجود نہیں، ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی۔ ایک صاحب نے یہ جو لکھا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اس لیے لکھا تھا کہ یہ بات کوئی یقینی نہیں ہے، لہذا یقین کرنے کے لائق نہیں ہے جب پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں، رسول اللہ نے بتایا نہیں، قرآن میں آیا نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، تو کون آدمی ہے جس کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا آپ کی شبیہ پیش کی جاتی ہے؟ دیکھیے 3 سوال ہو رہے ہیں۔ ایک سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، دوسرا تمہارا نبی کون ہے، تیسرا تمہارا دین کیا ہے۔ 3 سوالوں کے جواب بندے کو دینا ہے، لیکن مومن موحد بندے نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ جب یہ پوچھا گیا تیرا رب کون ہے تو کیا اللہ رب العزت آیا وہاں پر، اس کی تصویر پیش کی گئی؟ نہیں۔ ایسے ہی جب دین کے بارے میں پوچھا گیا تو دین آیا، دین کی تصویر پیش کی گئی؟ نہیں۔ نیکی، دینداری اور توحید کی وجہ سے وہاں پر ثابت قدم رہتا ہے اور صحیح جواب دے دیتا ہے۔ بندہ اپنے سابقہ اعمال کی وجہ سے ایسے ہی یہ سوال ہے تمہارا نبی کون ہے،
تو نہ نبی اکرم کے آنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی فوٹو اور تصویر پیش کرنے کی ضرورت۔ یہ مانا جائے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ، جیسے شعر میں ہے کہ نبی کی زیارت ہوگی، بالکل جھوٹی بات ہے 100%۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول اکرم تشریف لاتے ہیں قبر میں، تو جب آپ اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے اس وقت بھی لوگوں کا انتقال ہوتا تھا۔ منکر نکیر اس وقت بھی یہ سوال کرتے تھے تینوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس قبر میں جاتے تھے، داخل ہوتے تھے؟ یہ بالکل من گھڑنت 100% جھوٹی بات ہے۔